اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وقال اللہ عز وجل ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اسلام نے پر امن زندگی گزارنے کا ہمیں سبق دیا ہے، اور اگر کبھی مجبوری کے ساتھ جہاد کرنا پڑے، جنگ کرنی پڑے، تو اس کے لیے ہمیں آداب بتلائے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اصول اور قوانین بتلائے، مرتب کیے ہیں۔ اسلام کا مقصد ہے خون خرابہ یا خون بہانا نہیں ہے، جانوں کو، انسانوں کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ جنگ جہاد سے اسلام کا مقصد یہ ہے، بلکہ اہم ترین مقصد اور عظیم نصب العین یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ امن و امان قائم ہو جائے۔ اس لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو واعظ کرتے تھے، تلقین کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ بھائی عورتوں کو اور بچوں کو کسی حالت کے اندر قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو، اپاہجوں کو، محتاجوں کو، معذوروں کو قتل نہیں کرنا۔ دوسرے مذاہب کے جتنے راہبین ہیں، یعنی عابد اپنی عبادت گاہ میں وہ کوئی عبادت کر رہے ہیں، انہیں قتل نہیں کرنا۔ ہاں، جو لوگ ہیں عبادت خانوں میں اسلحہ وغیرہ چھپا کے رکھتے ہیں، ان سے کے ساتھ آپ جہاد کر سکتے ہو۔ اور پھر آپ نے یہ انسانوں کے بارے میں ہی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ فصلوں کو نہیں نقصان پہنچانا اور سایہ دار درختوں کو نہیں کاٹنا۔ کوئی شخص کھڑی فصلوں کو نہ کاٹے، درختوں کو نہ گرائے اور ان کی فصلوں کو تباہ نہ کرے کہ فصلوں سے اناج اور فصلوں سے غذا جو وہ جانوروں کو ملتی ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس علاقہ کے اندر جہاد کرتے تھے وہ لوگ ہیں، اسے اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سمجھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو کفار مکہ ڈر کی وجہ سے کانپ رہے تھے، مکہ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اتنے ظلم و ستم کیے گئے تھے۔ ایک صحابی نے جوش کے اندر آ کے یہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج بدلے کا دن نہیں، آج جب رحمت کا دن ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیا، مجھے مکہ سے نکالا،
میرے صحابہ کو شہید کیا، میرے صحابہ کو مکہ سے نکالا، آج اگر وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ مقابلے میں نہیں ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابی سفیان کے گھر کے اندر چلا گیا اس کو امن ہے۔ من دخل المسجد الحرام فهو آمن، جو مسجد حرام کے اندر چلا گیا اس کو امن ملے گا۔ یعنی ایک ایک بات تلاش کر کے کسی طرح انسانوں کی جانیں بچ جائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ آج جزائے خیر دے پاکستان کی افواج کو، کیسے ان لوگوں کی تربیت اور ٹریننگ ہے اور کیسے ان لوگوں کے حوصلے ہیں۔ آپ نے دیکھا انڈیا کا پائلٹ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑا، وہ بم پھینک رہا ہے۔ جب ناکام اور نامراد ہو گئے، جہاز تباہ ہو کے، وہ مسلمان افواج، پاکستانی فوج کے ہاتھوں لگا ہے، تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کافر کی زبان سے یہ الفاظ کہ پاکستانی فوج، کیا بات ہے اس کی۔ آپ نے دیکھا یہ مسلمان کسی کو مارنا نہیں چاہتا، انڈیا کا جاسوس، دشمن کا جاسوس کلبھوشن پاکستان کے اندر تخریب کاری کے لیے آیا ہے، پکڑا گیا ہے، لیکن پاکستانی افواج نے اسے بھی جو وہ کسی طرح یہ بچ جائے۔ تو مسلمان افواج ہیں، کیا ان کی ٹریننگ اور کیا ان کی تربیت ہے، سبحان اللہ العظیم۔ حضرات محترم، یہ اسلام کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ اسلام کے لیے کوئی آدمی اپنی جان دے دے، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے یہ جان انسانوں کو امانت دی ہوئی ہے۔ اللہ اگر اسے قبول کر لے، شہادت کی موت دے دے۔ آج آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کفار بھی اپنے مرنے والوں کو شہید کہتے ہیں۔ بھائی اپنی گیتا کے اندر دکھا لو، اپنی گپتا کے اندر دکھا لو، اپنی کسی کتاب کے اندر دکھا لو۔ ہمارا قرآن پاک تو یہ کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہداء تو ہمارے ہیں، لیکن کافر کو بھی اس کے اندر اتنی لذت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ بھی اپنے مرنے والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خیبر کو فتح کرنے کا پروگرام بنایا، کفار کا بکری چرانے والا ایک آدمی، روایات کے اندر اس کا نام اسود آتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر مسلمان ہو جاتا ہوں، فرمایا میں اور میرے اصحاب تجھے اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ فرمایا میں کالا، بدبو میرے سے آ رہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں، ہمارے ہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا اگر میں شہید ہو جاؤں، تو فرمایا اگر شہید ہو جائے جہاد کے اندر تو اللہ جل جلالہ و امن والو تیرے اسے کالے پن کو دور کر کے خوبصورتی عطا کریں گے، اور خوشبو مشک اور عنبر کی اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ جب غزوہ خیبر کے بعد شہداء کی لاشوں کو دیکھا جا رہا تھا، صحابہ اکرام نے ایک آدمی کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی نے ایک نماز نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کیا، اور اس کے باوجود جنت کے اندر فرمایا یہ ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا، اور محمد خیبر سے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں اپنے
دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اللہ ہماری قربانی کو بھی قبول کر لے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں کہتے ہیں کہ یہ جو شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ مرتے نہیں، اس کے اندر اتنی حلاوت، اتنی لذت ہوتی ہے کہ مرنے والا بار بار مرنے کے بعد بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے زندہ کر دے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میرے راستے کے اندر جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کرنا، تمہیں شعور نہیں ہے، میں انہیں رزق بھی عطا کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ و امن والو ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ مرنے والے شہداء کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حکیم الیاس عبداللہ کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔